ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک نوجوان نے کم و بیش 1 سال سے روز کے 50 روپے کی BC یعنی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ رمضان المبارک کی تشریف آوری سے پہلے اس کی وہ کمیٹی نکل آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے 1 ماہ کے راشن وغیرہ کا انتظام کیا، اور پھر رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے لیے 2 سال پہلے یعنی 1438 سنہ ہجری کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہو گئے۔ اے عاشقان رسول، اس نوجوان اسلامی بھائی کے عمل نے ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کا ایک بہترین طریقہ یہ بتایا کہ اگر ہم بھی رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس کے لیے کوئی ذہن بنائیں، اور دنیا بھر میں الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت 1 ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو رمضان کی آمد کی ایک جو خوشیاں ہیں، ایک جو عبادت پر کمر باندھنا جس کو بولتے ہیں، تو کہتے ہیں نا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے آقا کا مہینہ اس میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف توجہ کرتے، زیادہ کرتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام اتھارٹیز جو ہوتی ہیں وہ قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے۔ تاجر
اپنے قرضے وصول کر لیتے، جن کو دینا ہوتا ان کو قرضے دے دیتے، تو یوں رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا غسل کر کے یہ حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ رمضان کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، تراویح کا مہینہ، صدقہ و خیرات کا مہینہ، یہ آنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ، تو یقیناً رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز ہم عاشقان صحابہ اہل بیت کے لیے لائق تقلید یعنی قابل پیروی ہے، تو ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز ابھی سے ہو جائے، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ کو نکالنا، قرضے ادا کرنا، دوسروں سے قرضے لے لینا، تو یوں اگر ہم بھی یہ انداز اپنائیں تو کیا بعید کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے معاملات سے فارغ ہوں، اور اللہ نصیب کرے کہ ہم پورے ماہ کا اعتکاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ نصیب مقدر کی بات ہے، کیونکہ بدقسمتی سے آج لوگ دین کی بجائے دنیا کو زیادہ اہمیت دینے لگے، اور اکثر یہ دنیاوی کاموں میں ہی مشغولیت یہ رکھتی نظر آتی ہے، جبکہ دینی کام اولاً تو ایک تعداد ہے جو کرتی نہیں، اور جو کرتے ہیں تو ایک بھاری تعداد کا انداز جیسے تیسے کر کے اپنے گمان میں اس کو سر سے اتارنے والا ہوتا ہے۔ روزہ بھی رکھتے ہیں تو بس یہ کہ یار ٹائم پاس کیسے ہوگا، تراویح پڑھنے جا رہے ہیں تو تراویح پڑھنے کا بھی انداز یہ کہ یار شارٹ ٹائم کہاں پر ہے، کون سے مولانا ایسے ہیں کہ جو جلدی فارغ کر دیتے ہیں، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ جناب جلدی جلدی ہمارے اگر یہ ہو بھی تو بس اب جیسے تیسے کدار لیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت ہے، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی یہ ماشاءاللہ ماہ رمضان یہ گزارنے کا ایک ان کا اس مدنی ماحول میں ایک عجیب انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے کہ ہم اس مدنی ماحول کے تحت ہونے والے اعتکاف میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، اور ہم جو ہے وہ اس کی برکتیں لوٹنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے نا، تو اس اعتکاف کی بڑی پیاری پیاری مدنی بہاریں۔ میاں والی کالونی ہے ہمارے باب المدینہ میں، منگو پیر کا علاقہ ہے، اس کے ایک اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے جیسے کہ انداز ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ گرل فرینڈ بناتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، تو یہ بھی کچھ اسی طبیعت کے مالک تھے۔ گندی ذہنیت کا عالم یہ تھا کہ روزانہ ہی گندی فلمیں دیکھا کرتے تھے، اور حیرت بالا حیرت یہ کہ انہوں نے زندگی میں کبھی عید کے علاوہ نماز ہی نہیں پڑھی تھی، انہیں بالکل ہی پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور انہیں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اب فیضان مدینہ کا یہ مدنی ماحول الحمدللہ، اس کی کیا بات ہے، ان کی آنکھیں کھل گئیں، غفلت کا پردہ چاک ہو گیا، نیکیوں کا جذبہ ملا، الحمدللہ انہوں نے نماز سیکھ لی، 5 وقت نماز با جماعت کے پابند ہو گئے، اور انہوں نے عید کے بعد 2 مسجدوں میں درس دینا شروع کر دیا۔ الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے انہیں ایک مسجد کی مشاورت کا ذیلی نگران بنایا، اور کرم بارہ کرم یہ کہ انہیں خواب میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ جسے چاہا جلوہ دکھا دیا، اسے جام عشق پلا دیا، جسے چاہا نیک بنا دی
चाहा नेक बना दिया। تو یہ کہی جاتی ہے کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ اب ایسا شخص جس نے عید کے علاوہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، لیکن جب اس ماحول میں وقت گزرا تو نہ صرف نماز کا جذبہ ملا بلکہ دوسروں کو نمازی بنانے کا شوق نصیب ہو گیا۔ نماز پڑھنا ہی نہیں آتی تھی، اب نماز سکھانے والے بن گئے۔ تو یہ ایک زندگی کا ایک ایسا مقصد کہ جس کے تحت واقعی انسان اپنے آپ کو کچھ محسوس کرے کہ میں نے زندگی کا کوئی اچھا کام کیا، میں نے آخرت کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا۔ اور جیسے کئی مرتبہ اس طرح کے مشاہدات ہوتے ہیں، بعض ایسے پڑھے لکھے لوگ جو دنیاوی اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں، خود فیضان مدینہ میں ہماری ملاقات ہوئی، ایک بہت بڑے پروفیسر تھے اور ان کا یونیورسٹیز اور کالجز سے بہت اچھا تعلق تھا، 60 پلس ان کی عمر تھی، 60 سال سے اوپر تھی۔ وہ جب یہاں کے آ کے ماحول دیکھا اور یہاں پر دعوت اسلامی کی خدمات کو دیکھا تو اپنے جذبات کا کچھ اس طرح اظہار کیا کہ یار یہ مدنی ماحول مجھے بہت دیر سے ملا، آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر دین کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی اگرچہ اپنی خدمات تو دی ہیں، ہم نے بھی اپنی زندگی گزاری ہے، ہم نے بھی کچھ لوگوں کو سکھایا ہے، لیکن نصیب ہمارے کہ ہم نے دنیا سکھائی ہے، ان کو دنیا سکھائی ہے۔ کاش ہم دین سکھاتے۔ ظاہر ہے اگر کسی کو نمازی بنایا کسی نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھایا، دنیا سے تو جانا ہی ہے نا، مرنا تو ہے ہی، لیکن جب دنیا سے جائیں گے اور ہمارے پیچھے جس کو ہم نے قرآن پڑھنا سکھایا، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا ہمیں نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس طرح سے دیکھا جائے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعی بہت وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم محاسبہ کریں کہ نماز کیا پڑھنا آتی ہے، نماز کسی کو سنائیے، نماز کے مسائل سیکھیں کہ نماز اگر ٹوٹ جائے تو نماز پھر کیا کرنا چاہیے، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، بہت سارے فارمولے، بہت ساری اپلیکیشن، سب کچھ یاد ہوتا ہے، ہمیں نہیں یاد ہوتا تو ہمیں نماز یاد نہیں ہے۔ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہ آئے، ہم کیسے اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ جس کو دیکھ کر ہی قرآن پڑھنا نہ آئے وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کیسے کہتا ہے؟ تو یہ تو بہت اچھا موقع ہے ان حضرات کے لیے جنہوں نے آج تک اگر یوں سمجھیں کہ دنیاوی علوم فنون کے پیچھے مارے پڑے رہے کہ آئیے دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کیجئے تاکہ دین کا علم تو حاصل ہو، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہم پر عائد علوم ہیں وہ تو ہم سیکھیں۔ تو آپ اب تک مدنی چینل کے ناظرین دنیا میں کہیں ہیں، آپ آئیے ہمت کیجئے، ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا یہ اعتکاف کر لیجئے، اعتکاف کیجئے۔ دیکھیں نا، ایک ایسا شخص کے بارے میں ہم نے سنا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اب جب اس دین کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا، دین کا علم سیکھا، دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اور یہاں تک کرم بارے کرم ہوا کہ اسے سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ چند ایک باتوں پر آج میں انشاءاللہ آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اس کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ لیکن کوئی بھی چیز ہے، اگر ایونٹ آتا ہے، کوئی بھی ایسا ایونٹ آتا ہے دنیاوی طور پر بھی، ایسی سرچنگ ہوتی ہے، ایسی معلومات ہوتی ہے، دین کا علم، رمضان آ رہا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو روزوں کے متعلق ضروری علم حاصل کیجئے۔ روزہ کس پر فرض ہے، سحر و افطار، اس کے تو ایسے عجیب و غریب انداز ہمارے علاقوں میں ہے کہ اس کا بالکل پتہ نہیں ہے کہ سحر کا آخری وقت کون سا ہے۔ اب ہم کہیں کہ جناب مولانا صاحب کی اذان کی آواز آئے گی تو ہی روزہ بند کریں گے، تو وہ تو فجر کے لیے اذان دے رہے ہیں، وہ روزہ بند کرنے کا تھوڑی اعلان کر رہے ہیں۔ جو اذان ہوتی ہے یہ تو فجر کے لیے دی جاتی ہے، روزہ تو اس سے پہلے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایسا عجیب و غریب حال ہے کہ چونکہ دعوت اسلامی ایک نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ دیتی ہے، ہمارے ایک مبلغ بتانے لگے کہ مدنی مرکز کے تحت
ان کو مختلف قصبوں دیہاتوں میں رمضان گزارنے کا حکم ہوا، اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرح سے بھی اپنی خدمات پیش کرتی ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں جا کر وہاں تراویح پڑھاتے ہیں، مسجدیں آباد کرتے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ان کو منتخب فرمایا. وہ اللہ کا گھر آباد کر رہے ہیں، جا کر لوگوں کو نمازیں سکھا رہے ہیں. تو کہا کہ میں سحری کرنے کے بعد آخری وقت قریب تھا، میں اعلان کرنے کی تیاری کر رہا تھا، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور کہے مولانا صاحب ابھی اعلان نہیں کیجیے گا. کیوں؟ وہ آج ہماری آنکھ دیر سے کھلی ہے، تھوڑا ہم سحری کر لیں اس کے بعد اعلان کرنا. یعنی آپ جہالت کی انتہا دیکھیں. تو مولانا صاحب 10 منٹ رک جائیں، ہم سحری کر لیں اس کے بعد آپ اعلان کیجیے گا. یعنی آپ سوچیں یہ عالم ہے، یہ عالم ہے ان علاقوں کے جن میں رہنے والے مسلمان، جنہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ مسجدوں کو تالے لگ گئے، یہاں پر نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. نمازیں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرے گاؤں سے دیہات سے بلایا جاتا ہے کہ آئیے جناب میرے والد صاحب کو غسل دیجئے. ہمارے یہاں مرنے والے کا کوئی ایسا شخص نہیں جو میت کو غسل دے سکے. یعنی کتنا بڑا کام یہ ہو گیا ہمارے لیے کہ ہم دین کا علم حاصل کر کے دوسروں کو پہنچائیں. آج دیکھیں کالج اور یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کی اپنی معلومات کا عالم کیا ہے. خود ہماری اگر اولاد بڑی ہوتی جا رہی ہے، ہم نے ان کو دین کا کیا علم دیا؟ تو سحر و افطار کا یہ عالم کہ جناب وہ بس کسی طرح ہمارا یہ معاملہ اگر ہم نے روزہ رکھ ہی لیا ہے تو بس اپنی فارمیلٹی پوری کرنی ہے. نہیں، اس کے علم حاصل کریں کہ سحر کا آخری وقت ہوتا کیا ہے، افطار کا آخری وقت ہے کیا. اگر کہیں سے کوئی چارٹ مل گیا، وہ چارٹ آپ نے اپنی جیب میں رکھ لیا اور آپ اس کو لے کے جہاں چاہیں گھومیں اور اس کو ٹائم سے ہی آپ اس کے مطابق سحر کریں، ایسا نہیں ہے. ہر جگہ کا الگ حساب ہے. یہاں تک کہ اب ہائی رائز بلڈنگیں بن رہی ہیں، 10 20 25 منزلہ عمارت بن رہی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو شعبہ جات بنائے، اس میں ہمارا مجلس توقیت یہ ایک شعبہ ہے جو نمازوں کو پیریڈ ٹائمز یہ سلیکٹ کرتا ہے، کون سے ایریے میں کون سا وقت جو ہے وہ سحر کا آخری ہوگا، افطار کا وقت کیا ہوگا. اس کا اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں. اللہ کی رحمت سے اس اپلیکیشن کے ذریعے 28 لاکھ مقامات کے اس میں نمازوں کے اوقات موجود ہیں. آپ دنیا میں کہیں پر ہیں آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے ٹائم چیک کر سکتے ہیں کہ سحر کا آخری وقت کون سا ہے، افطار کا وقت کب شروع ہوتا ہے. اگر آپ کسی 20ویں منزل پہ پہنچ گئے تو اپنا چیک کریں کہ یہاں پہلی منزل والا ٹائم نہیں چلے گا، اس میں کچھ فرق آئے گا. جس طرح کا جہاز زمین سے اڑتا ہے تو یہاں اندھیرا ہے، جیسے جہاز فضاؤں میں گیا تو پھر روشنی ہو جاتی ہے کیونکہ سورج نظر آ رہا ہے نا. تو اس کے اپنے احکامات ہیں. روزے کی نیت کے متعلق کیا مسائل ہیں، پھر روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کاموں سے مکروہ ہوتا ہے روزہ، کن مجبوریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا روزہ نہیں رکھو، کیا یہ بات مانی جائے گی؟ اس کے مسائل ہیں نا کہ آخر آپ اور ہم کب روزہ نہیں رکھ سکیں گے. ایک بھاری تعداد کو ان مسائل کے متعلق نہ تو معلومات ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سے ان مسائل کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، آمین. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا جذبہ دیا کہ اگر میں کہوں اس وقت دعوت اسلامی میں بچہ پیدا ہونے سے لے کر کسی کے مرنے کے بعد دفنانے تک آپ کو تمام معاملات میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی رہنمائی کرتی ملے گی. آپ کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں کس طرح اذان دی جائے گی، اس کا عقیقہ کب کیا جائے گا، اس کی تربیت کیسے کی جائے گی، شادی کرنے تو کیا معاملات اختیار کرنے، شادی کے بعد کیا مسائل ہے، اولاد ہوتی تو کیسی تربیت ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، زکاتیں کیسے دینی ہے، مال کس طرح جمع کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، اپنے روز مرہ کے معاملات کو کیسا ادا کرنا ہے، یہ ساری معلومات اللہ کی رحمت سے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملے گی الحمدللہ. تو یہ سب سیکھنا ہے. اور روزوں کے متعلق تو میں آپ کو ضرور عرض کروں گا، امیر اہل سنت کی بہترین کتاب فیضان رمضان، یہ اتنی بڑی زبردست نعمت ہے
اس امت پر امیر اہل سنت نے بڑا احسان کیا ہے الحمدللہ کہ یہ کتاب مرتب فرمائی ہے ایزی لینگویج میں. 400 صفحات کی سے اوپر کی کتاب ہے، لیکن اس میں فضائل رمضان، آپ رمضان کے فضائل سنیں، آپ کو رمضان سے محبت بڑھ جائے گی. رمضان سے محبت بڑھے گی. اوہو رمضان آنے والا ہے. میرے آقا کیسے اہتمام فرماتے تھے، صحابہ اکرام کا کیسا عشق ہوتا تھا. پھر رمضان کی پہلی رات آئے گی تو اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا برکتیں، سبحان اللہ. اب رمضان کی آمد کا ایک خوشی ہوتی جائے گی، جیسے جیسے دن آتے جائیں گے خوشیاں بڑھتی جائیں گی کہ ماہ الحمدللہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے. اگر جو بڑی عمر کے ہیں، ہم بھی اپنے بچپن میں یاد کرتے کہ رمضان کی آمد پر گھروں میں اہتمام ہوتا تھا، گھروں میں اہتمام ہوتا تھا. گھروں کی صفائی ستھرائی عورتیں پہلے ہی زیادہ کر لیتی تھی تاکہ رمضان میں مشقت کم سے کم ہو. عورتوں کو بھی روزے رکھنے، یہ سارے اہتمام ماشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا، مسجدوں کی آباد کاری کا ایک پر نور منظر ہوتا ہے، کھانے پینے کے دیگر سارے معاملات میں اہتمام. تو ہم بھی ان خوشیوں میں اپنے آپ کو شامل کریں. پھر احکام روزہ، اس کا پورا چیپٹر ہے کہ روزے کس پر فرض ہیں، روزہ کب ٹوٹتا ہے، سحر و افطار کے مسائل، تراویح کے مسائل. تراویح نہیں پڑھتے لوگ، روزہ رکھ لیتے نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے تراویح نہیں پڑھتے. تراویح کے کیا احکام ہیں، پھر تراویح پڑھانے والوں کو کیا احتیاط کرنی ہے، قرآن سننے والوں کو کیا احتیاط کرنی ہے، ساری باتیں الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہیں. اس کتاب کا کوئی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تاکہ علم حاصل ہو. جو چیز سمجھ میں نہیں آئے اس کو ہائی لائٹ انڈر لائن کر لیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیں، دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کی کیا تشریح ہے. اس طرح سے ایک تیاری روزوں کے متعلق، رمضان کے متعلق، تاکہ ضروری احکام ہم پہلے سے ہی سیکھ لیں. دیکھیں نا، اگر کہیں بھی کسی ملک میں جانا ہے، ہم اس ملک میں جانے سے پہلے ہی اس کی کرنسی کا انتظام کرتے ہیں، بورڈنگ کیسے ہوگی، کیسے ہمارا انٹرویو ہوگا، ویزا وغیرہ سب ساری چیزیں پہلے سے ہی اہتمام ہوتا ہے نا. لیکن دین کا جہاں معاملہ آتا ہے نا تو کہتے دیکھا جائے گا، ایسا نہ ہو. انشاءاللہ اس کی معلومات کریں گے. آپ کتاب لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، مفت ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل میں پڑھ لیں بھائی، ٹیبلٹ پی سی میں پڑھ لیں اپنی کتاب، ورنہ کتاب لے لیں. اللہ توفیق دے اس کتاب کو عام کریں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، لوگوں کو دے، بیٹا اس کو پڑھیں، اپنے گھر میں باقاعدہ اس کا اہتمام کریں تاکہ گھر والے بھی اس کو مطالعہ کریں. اسی طرح ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جن کے پچھلے سالوں کے روزے قضا ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ گزشتہ رمضان کے روزوں میں سے کسی روزے کی قضا اگر آپ پر لازم ہے تو رمضان مبارک سے آنے سے پہلے ہی اس روزوں کو رکھ لیجئے. اچھی اور نیک صحبتوں کی کمی کی وجہ سے آج کل گناہوں کا بازار گرم ہے، اور رمضان سے آنے سے پہلے ہی اس معاملے میں بھی کچھ ذہن بنائیں، کیونکہ رمضان کے آنے پر نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن اگر رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہ آئے بندہ تو یہ بڑا محروم شخص ہے کہ جو رمضان میں گناہ کرتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا. پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. کیا کروں یار، میچ دیکھنا ہے تاکہ تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے. پھر ایسے پروگرامز چینلز پر جو گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں، بد نگاہی، بے پردگی، اور بندہ اس میں بھی باز نہیں آتا، بلکہ معاذ اللہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے نام پر فلمیں دیکھی جاتی ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں. رمضان کا معاملہ ہے، اس میں گناہوں سے بچنا ہے. پھر جہاں ہم بیٹھتے ہیں جن کے درمیان، تو یاد رکھیے یہ جو
ایک انداز ہے زندگی گزارنے کا کہ جب بے باکی کا دور ہے، کس کی غیبت ہو رہی ہے، کس کی چغلی ہو رہی ہے، کس کی دل آزاری ہو رہی ہے، ہم اندر ہی اندر ہم نے کیا کیا امراض پال رکھے ہیں۔ یہ جسمانی امراض کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ باطنی امراض، باطنی گناہوں کا، کہ یہ جو حسد ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ جو مطلب اس معاملے میں جو بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ان سب باتوں سے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اگر یہ انسان کا یہ ذہن نہ ہو تو یاد رکھیے کہ ایمان ضائع کرنے میں پھر شیطان دیر نہیں لگاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، انسان بنایا، مسلمان کیا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ مگر ہم میں سے کسی کو اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک ہی مسلمان رہے گا، کہ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ ایمان سے منحرف ہونا بھی ثابت ہے، اور جو ایمان سے پھر کر مرتد ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ ایمان کی حفاظت، اس کا ذہن یہ کیسے بنے گا؟ کیونکہ ہم تو ایسی بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں، ایسی چوپالوں میں بیٹھتے ہیں، ایسی ویب سائٹس دیکھنے میں مزہ آتا ہے، خود سرچ کر کے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں، نہ جانے کیسا کیسا لٹریچر پڑھتے ہیں جس میں ہمارے دین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی ایسی بات بیٹھ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ یاد رکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر مرے، اور بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ تو یہ جو باطنی امراض جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی ان سے بچیں، یہ غیبت سے بچیں، تکبر سے بچیں، حسد سے بچیں، بدگمانی سے بچیں، تہمت سے بچیں، دل آزاریوں سے بچیں، تاکہ یہ ہمارے ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہو، اس کی معلومات ہی نہ ہو، ہم جو بات کر رہے ہیں غیبت ہے، چغلی ہے، کیا اس کا پتہ ہی نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ ایمان کی حفاظت، اس کا ذہن بننا بہت ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی ایمان سلامت رہے۔ کہ خدا کی قسم قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہوا، اور جو جنت کو پالے وہی بامراد ہے۔ تو اللہ ماہ رمضان کے صدقے ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ہم جب تک زندہ رہیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ایمان ہم سے جدا نہ کرے۔ کہ شیطان یہ درپے ہے، بندے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان یہ برباد کرا دوں۔ میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے سنجیدگی اختیار کرنا، اس کی معلومات حاصل کرنا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سب سے الگ تھلگ رہتا تھا، حضرت ابو درداء
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے پوچھا کہ تم الگ الگ کیوں رہتے ہو سب سے؟ کہا کہ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان چھن جائے اور مجھے اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی بڑی آزمائش ہے، ان سارے معاملات کو سمجھیے۔ اور میں آپ سب کو اس پہ بھی مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، آپ اس کے ابتدائی تقریباً 50-60 صفحات پڑھ لیں، اس کی اہمیت دل میں پیدا ہوگی۔ اس میں امیر اہل سنت نے بہت ہی رقت بھرا ایک مضمون لکھا ہے، کہ یہ ایمان کی سلامتی کا آخر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی سوچ کیسے ہوتی تھی، یہ کیسے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، دل سے خوف خدا کیسے دور ہو جاتا ہے۔ کہ آج دیکھیں نا کہ اگر ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور ہم بے دھڑک سگنل توڑے جا رہے، بھگائے جا رہے، کسی طرح بھی جا رہے، لیکن ایک سگنل کے آگے اگر 2 پولیس والے نظر آ جاتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ اب ایک دم گاڑی رکتی ہے۔ کیوں؟ کہ اب پتا ہے کہ اگر اب میں نے سگنل توڑا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے گرفتاری ہو جائے، چالان ہو جائے، پکڑے جائے، ڈر ہوتا ہے نا۔ تو اسی بات سے سمجھیے کہ اگر اللہ کا ڈر ہو تو کیا بندہ بدنگاہی کرے گا؟ اللہ کا ڈر ہو تو کیا جھوٹ بولے گا؟ اللہ کا ڈر ہو کیا حرام روزی کمائے گا؟ اللہ کا ڈر ہو تو ناجائز کوئی ایسا معاملہ کرے گا؟ تو یہ جو ڈر نکل جاتا ہے نا انسان کے دل سے، تو پھر وہ بڑا بے باک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی کا سبب ہے جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایمان کے سلب ہو جانے کا، ایمان کے چھن جانے کا ڈر نہ ہو، تو ڈر ہے کہ موت سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں۔ تو ایسی صورت میں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں تیار کریں، اور اگر اس طرح کی عادت ہے تو ان سے ڈرائیں۔ غیبت کرنے کی عادت بہت عام ہے، مذہبی کہلانے والے بھی اپنی گفتگو کا جائزہ نہیں لیتے۔ امیر اہل سنت نے اس پر بھی احسان کیا ہم پر، غیبت کی تباہ کاریاں کتاب دے دی، 1800 مثالیں لکھی ہیں آپ نے، 1800 مثالیں، بتایا ہے کہ بات پہ کیسے گفتگو میں غیبتیں ہو جاتی ہیں، دکاندار گاہک کی کیسے غیبت کر جاتا ہے، گاہک دکاندار کی کیسے غیبت کر رہا ہے، ڈرائیور مسافروں کی غیبت کس طرح کر جاتے ہیں، مسافر ڈرائیور کی کیسے غیبت کرتا ہے، کوئی مہمان میزبان کی کیسے غیبت کرتا ہے، میزبان مہمان کی کیسے غیبت کرتا ہے، ماں بیٹی کے آپس میں غیبتیں کیسے ہو جاتی ہیں۔ بہت ہی تفصیلاً ایک چیز ہم کو لکھ کر دیا، لیکن ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو سمجھیں، اور اس کے بارے میں اپنا چیک کریں معاملہ۔ اگر یہ رمضان کے علاوہ ہے تب بھی قابل مذمت ہے، لیکن رمضان میں بھی ہو تو اس سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ اس پر حدیثیں موجود ہیں کہ گناہوں سے باز نہ آنے کے سبب روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ روزہ رکھ تو لیتے ہیں، لیکن جو اس کی اصل ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، وہ پرہیزگاری نہیں ملتی ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود بھی تقوی حاصل نہیں ہوتا ہے، لذت نہیں ملتی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو ہم اپنے روزوں کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ روزے رکھنے کے باوجود گناہوں میں باز نہیں آتے۔ تو یہ ان تمام گناہوں کی معلومات ہو، اور پھر ظاہر ہے اس سے بچنے کا وہی ذریعہ میں کہوں گا، اعتکاف میں آ جائیں، اعتکاف میں آ جائیں، چھوڑ فکری دنیا کی، چل فیضان مدینہ چلتے ہیں۔ آئیے فیضان مدینہ آ جائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود ہی محسوس کریں گے۔ واقعی جو فیضان مدینہ آتے ہیں، سبحان اللہ، ان کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ سنیے، کلیان، مہاراشٹر، ہند، میمن مسجد میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہوا۔ ایک نو مسلم جو نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے بھی جناب اعتکاف کر لیا۔ اب اعتکاف جب، میں نے آپ کو شروع سے یہ عرض کرا کہ اعتکاف میں ایک مدنی رنگ چڑھتا ہے، ایک جذبہ ملتا ہے، کچھ کرنے کا ذہن بنتا ہے کہ یار میں کچھ اس امت کے لیے، اس دین کے لیے، اس کی اسلام کی خدمت کے لیے میں کوئی کام کر جاؤں۔
اب دیکھیں ایک نو مسلم ہے, نیا نیا مسلمان ہوا ہے, اس کو جذبہ ملا, اس نے دین کی معلومات حاصل کی, اس نے دیکھا کہ اسلام کا اتنا پیارا مذہب, اسلام کی اتنی پیاری معلومات, اتنا پیارا تعلیم ہے اس کی. اب جب یہ حاصل کیا تو اس کا گھر آنا جو غیر مسلم تھا, اس نے ذہن بنا لیا کہ میں اپنے گھر والوں پر بھی انفرادی کوشش کروں گا. اعتکاف سے فارغ ہوا, جا کر اس نے جناب گھر والوں پر انفرادی کوشش کی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین کو بلوایا اور سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ ایک جذبہ ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں میں نے آپ کو یہی عرض کیا کہ کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یار مارکیٹ میں سب سے اچھی دکان کون سی ہے نا, کون سی اچھی دکان ہے کہ جس سے میں خریدوں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ٹیسٹ ملتا ہے. ایک مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف ہو رہا تھا, کچھ نوجوان اعتکاف میں بیٹھے تھے, ہمارے ایک مبلغ تھوڑی دیر کے لیے گئے ان کے پاس اور اعتکاف والوں سے ملاقات کی. اب جب قریب آ کر بیٹھے تو ان سے کہا کہ ذرا آپ میں سے کوئی نماز عید کا طریقہ بتا دے. اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے, کیونکہ نماز عید جب پڑھنے جاتے ہیں نا تو ویسے تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں, مگر عید کی نماز آنکھ کھول کے پڑھتے ہیں, کیونکہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑنا ہے, باندھنا ہے چھوڑنا ہے. عام ٹائم پہ تو نماز آنکھ بند کر کے بھی پڑھ لیں گے, مگر عید کی نماز آنکھ کھول کے پڑھتے کہ دیکھیں یار آگے والے نے برابر والے نے ہاتھ چھوڑا ہے ہاتھ باندھا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کیسے پڑھنی ہے. تو وہ کہتے کہ پوچھا ان سے کہ آپ نماز عید کا طریقہ بتائیں, چلے نماز جنازہ کا طریقہ بتائیں. پھر اس مبلغ نے تھوڑی دیر میں ان کو نماز عید کا طریقہ بتایا, نماز جنازہ کا طریقہ بتایا. ان سے ان کا دل خوش ہوا. اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ سچ پوچھئے کہ ہمارے لیے اعتکاف کا حاصل ہی یہی ہوا کہ یار اعتکاف میں بیٹھے نماز عید پڑھنا تو آ گئی, ہم کو طریقہ تو آ گیا. تو الحمدللہ یہ جو ضروری معلومات ہیں اس کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. میں یہاں فیضان مدینہ کے حاضرین کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دوں گا کہ اگر آپ کی عمر 50 سال سے کم ہے, 20 سال سے زیادہ ہے, اپنے معاملات میں کچھ فراغت حاصل کریں اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف کو کرنے کی سعادت پائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر خاتمہ